جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے بلوچستان کے کچھ ڈسیڈنٹس نیشنلسٹ وہ اس وقت بھارت کے دورے پہ ہیں، اور بھارت میں ان کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے۔ میڈیا بھی بڑی پروجیکشن ان کی کر رہا ہے، بڑی کوریج دے رہا ہے، اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈسیڈنٹس جو ہیں یا نیشنلسٹ جو ہیں یہ اب ایک بلوچستان کی گورنمنٹ ان ایگزائل بنانے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کو ایک سپورٹ ملے مختلف ریاستوں سے، اور تو اسی کانٹیکس میں یہ دورہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کی جو گریونسز ہیں ان کی جنمنس جو ہے ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا، اور اسی لیے کوئی تھوڑا بہت ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو انہیرنٹ ایشوز آتے ہیں وہ پرابلمز وہاں پہ ہیں، لیکن وسائل کے اعتبار سے قدرت نے اس قدر مالا مال کر رکھا ہے ہمارے اس بلوچستان کے صوبے کو کہ پاکستان کے باقی صوبے اس سے بے شمار فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس کانٹیکس میں بلوچستان کے لوگوں کی، بلوچ جو لوگ ہیں ان کی جو گریونسز ہے بالکل بجا ہیں کہ ہم نے جو ہے بلوچستان کو کیوں اس طرح ڈیولپ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، وہاں پہ ہم نے کیوں ریسورس لگائے۔ لیکن دوسری مجبوریاں یہ بھی ہیں کہ ایک ٹرائبل سسٹم ہے، اور وہاں پہ آبویسلی ٹرائبز جو سردار ہیں ان کی اپنے مفادات ہیں، اور وہ اسٹیٹس کو کی فورسز ہی بن جاتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہم نے پھر دیکھا کہ 70s میں جو ہے فغان بھٹو کو آپریشن ہوا، پھر پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں جس طرح نواب اکبر بھٹی کو کا معاملہ ہوا، اس سے اور مزید پرابلمز جو یہ مشکلات ہیں وہ الجھ گئیں، مسئلہ الجھتا ہی گیا، سلجھانے کی بجائے ہم اس کو مزید الجھاتے ہی گئے۔ اور آج بھی جب یہ ہم دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کر، اور آج کے بھی حالات، تو لگتا نہیں ہے کہ کچھ سیریس پرپس اسلام آباد میں موجود ہے کہ ہم واقعی ان کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب وقت میرے خیال میں آ گیا ہے، کیونکہ دیکھیے جہاں تک بھارت کا تعلق ہے وہ تو برملا یہ کہتا ہے، کھلم کھلا یہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ ہم بھارت میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، اور کلبھوشن جادیو کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس کو بلوچستان سے ہی ہم نے گرفتار کیا تھا۔ تو بھارت نے کبھی یہ جو بات چھپائی نہیں، یا یہ نہیں کہا کہ ہم وہ کرتے ہی رہے ہیں، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو جو اجیت دوول ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھارت کے، ان کی تقریر فروری 2014 کی، تو انہوں نے تو بڑے کھل کے کہا تھا۔ اس وقت وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نہیں تھے، بی جے پی کی حکومت ابھی نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت بھی ان کے ہاں بڑی کلیئرٹی تھی کہ ہم نے پاکستان اگر مقبوضہ جموں اور کشمیر سے اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرتا تو پھر ہمیں بلوچستان میں ایک لحاظ سے وہاں ڈسٹربنس رکھنی ہے پاکستان کے لیے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 2016 میں جب وزیر اعظم مودی نے 15 اگست 2016 کو جب انہوں نے تقریر کی تھی اپنے یوم آزادی کے حوالے سے، تو انہوں نے بلوچستان کا ذکر بھی کیا تھا۔ لیکن ہم نے بھی ایک لحاظ سے یہ موقع دیا ہے، ایک تو ہماری جو فالٹ لائنز ہیں ہم نے ان کو دور نہیں کیا انٹرنلی، تو بھارت کو ہی موقع ملا اور بہت سی قوتوں کو ہی موقع ملا کہ وہ ہمیں جو ہے اس قسم کی جو فورسز ہیں، چاہے وہ بلوچستان لبریشن آرمی ہو، بلوچستان ریپبلکن آرمی ہو، اور بہت سی جو آرگنائزیشنز ہیں، جو بینڈ ہیں، ان کو باہر کے جو فورسز ہیں انہوں نے پروموٹ کیا۔ اور پھر ایک لحاظ سے اب یہ بھی ایک سلسلہ بھارت میں اگر آپ دیکھیے تو بن گیا ہے کہ جب بھی ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان کا معاملہ اٹھا دیتے ہیں، ایز اف کہ بلوچستان اور مقبوضہ جموں اور کشمیر یا جموں اور کشمیر کا معاملہ ایک ہی ہے، اور ہم تھوڑا سا ڈیفینسو پہ بھی آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیے، اگر کسی نے میری کتاب ہاسٹیلیٹی پڑھی ہو، جن لوگوں نے پڑھی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ اس میں میں نے بڑا تفصیلی یہ سارے معاملات کو کور کیا ہے۔ ہم سے غلطی کہاں؟ پہلی غلطی دیکھیے ہم سے ہوئی 16 جولائی 2009 کو شرم الشیخ میں، جب ہم نے بھارت کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا۔ اس وقت ہمارے پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو ہم نے جو اس وقت بھارت کے وزیر اعظم تھے منموہن سنگھ، ان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا۔
یہ شرم الشیخ ایجپٹ میں ہے اور وہاں اس وقت نان الائن موومنٹ کی سمٹ ہو رہی تھی، تو ہمارے وزیر اعظم بھی گئے ہوئے تھے. تو جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو جب ہوئی تو اس میں ایک پیراگراف تھا کہ پرائم منسٹر گیلانی مینشنڈ دیٹ پاکستان ہیڈ سم انفارمیشن آن تھریٹس ان بلوچستان اینڈ ادر ایریاز. اب بلوچستان کا معاملہ ٹھیک ہے، آپ نے اٹھا تو دیا. اگر آپ نے بھارت کو یہ کہہ دیا کہ آپ بلوچستان میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے آپ یہ بند کیجئے، اپنے جو ملیٹنٹس ہیں ان کو سپورٹ آپ کر رہے ہیں فائنینشلی بھی ادروائز بھی، تو یہ آپ بند کیجئے. اب یہ تو بات بالکل مناسب ہے، لیکن یہ بات جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کیوں لائی گئی؟ یہ میرے لیے ابھی تک میرے اس لیے ایک سوال ہے، کیونکہ میں اس وقت پاکستان وزارت خارجہ کا اسپوکس پرسن تھا. تو میں اس وقت بھی نہیں سمجھ پایا، اور بلکہ اس وقت تو ہم اس کو جو ہے کہیے کہ ہمیں کہا گیا کہ اس کو بڑا آپ نے اچھالنا ہے کہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہوئی ہے، کیونکہ بلوچستان کا بھارت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ بلوچستان میں انٹرفیئرنس کر رہا ہے. حالانکہ ادھر کوئی ایسی بات نہیں ہے اسٹیٹمنٹ میں. جس طرح میں نے پہلے کہا، صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر نے مینشن کیا، ہمارے پرائم منسٹر نے، کہ پاکستان بلوچستان میں کچھ تھریٹس اس کا سامنا ہے. تو اس میں کہاں لکھا ہے کہ ہاں بلوچستان میں بھارت نے مانا کہ وہ انٹرفیئرنس کر رہا ہے، یا ہم نے بھی وہ کہا؟ تو اس کو یہاں پہ اسٹیٹمنٹ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا بنیادی طور پہ. بھارت جو ہے اسی اسٹیٹمنٹ کو گو کہ اس وقت تو پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ بھئی اس کا ذکر کیوں یہاں پہ آیا اور آپ نے تسلیم کیا. لیکن ان ریٹروسپیکٹ ہم جب دیکھتے ہیں تو آج جو بھارت کی حکومت ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ جی بلوچستان کا بھی ذکر ہے، ہم نے بلوچستان کا معاملہ بھی اٹھایا، آپ سے ڈسکس کیا. تو جس طرح کشمیر کا آپ ذکر کرتے ہیں تو ہم بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں. تو ہم سے یہ سفارتی ایک لحاظ سے بہت بڑا فوپا ہوا، بہت بڑی غلطی ہوئی، اور اس قسم کی غلطیاں ہم بے شمار کرتے رہے ہیں، لیکن یہ پہلی غلطی ہے جو ہم نے کی. اس کے بعد جب بلوچستان کا ذکر پرائم منسٹر مودی نے کیا اپنی تقریر میں، اس کے بعد سے لے کر آج تک بھی جو ہے، اور کلبھوشن جادیو کا خاص طور پہ گرفتار ہونا اور ہماری طرف سے اب کوئی ایک لحاظ سے اس پہ سو جانا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ، اور پھر خاص طور پہ چلیے یہ تو چیزیں ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیفینڈ کر ہی لیں گے. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، اور بلوچستان کے جو ہیں، جو جینون ان کی گریونسز ہیں، جو جینون ان کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنا ہے. یہ سب سے پہلی ہماری ترجیح ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بلوچستان کے لوگوں کو جو ہے ان جو ٹرائبلز ہیں یا جو ان کے وڈیرے ہیں ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں. جو بھی حکومت بنتی ہے بلوچستان میں، اب سیریسلی ان کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، اور اس بات کس طرح ہم بلوچستان کو آگے لے کر جائیں. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جو دشمن ہیں اور خاص طور پہ بھارت، وہ جو ہے مسلسل کوشش کرتا رہے گا، اور یہ اس کا نیریٹیو بنانے کی کوشش کرے گا کہ جہاں جموں اور کشمیر پہ پاکستان حق خود ارادیت کی بات کرتا ہے تو بلوچستان میں بھی حق خود ارادیت ملنا چاہیے. حالانکہ دونوں کا کوئی تقابل نہیں ہے، ایپلز اینڈ اورنجز کو مکس کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ بھارت کی ایک ڈپلومیٹک اسٹریٹجی ہے ٹو پٹ اس آن دا ڈیفینسو. اور چونکہ وہ وہاں پہ ریسورسز کا بہت استعمال کر رہا ہے، بہت اپنے اس نے ایسٹ بنائے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا محتاط ہونا ہے اس سارے معاملے میں. دیکھتے رہیے کلیڈوسکوپ. اللہ حافظ.